بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پیچھے سے ذکر چل رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جو لوگ جھٹلانے والے ہوتے ہیں، جو لوگ حق کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے حق پر ایمان نہیں لاتے، اور حق جو ہے وہ ان کے دل میں گھر نہیں کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، مختلف قسم کے بیجا مطالبات کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا کہ لکھا ہوا جو ہے ایک پروانہ ہو، جیسے لکھا ہوا ایک کتابچہ ہو، ایک فرمان لکھا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ فرشتہ بھی اترے، اور وہ فرشتہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم مانیں گے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت معجزات دیتے ہیں اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن مجید دیا گیا، ایسا کلام دیا گیا جس کے مثل، جس کے جیسا کوئی بنا نہیں سکتا تھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی کہتا تھا یہ جادو ہے، کوئی کہتا تھا شاعری ہے، ایسا کلام کے جیسا کوئی بنا نہیں سکتا تھا، اتنی اس میں فصاحت و بلاغت تھی اور ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، لیکن اس کے باوجود جو مخالفین ہوتے ہیں، جن کو نہیں ماننا ہوتا، تو وہ مختلف قسم کے مطالبات پیش کرتے رہتے ہیں، اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور فرض کرو وہ مطالبہ پورا کر بھی دیا جائے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا جو واقعہ ہے، جو معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثوں میں ذکر ہے، تو اس میں یہی ہے کہ مشرکین نے مطالبہ کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ تو جس کو نہ ماننا ہوتا ہے، جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتا، جس کو ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مطالبہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایک لکھا ہوا جو ہے وہ فرمان ہو، اور فرشتہ بھی اس کے ساتھ نازل ہو، اور وہ فرشتہ گواہی دے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر اتارتے ہم تیرے اوپر لکھا ہوا کاغذ میں، کتاباً لکھا ہوا، کتاب کہتے ہیں لکھنے کو، اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ تو اور اگر ہم اتارتے تیرے اوپر لکھا ہوا فی قرطاس، کاغذ میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل کیا گیا وہ کلام کی شکل میں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے بھی تھے صحابہ کرام کے ذریعے، کیونکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے،
یہ بات تفصیل کے ساتھ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. لیکن کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوتا تھا قرآن مجید، لکھا ہوا نازل نہیں ہوتا تھا قرآن مجید. تو یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جیسے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی پروانہ، کوئی فرمان قرآن مجید سے متعلق جو ہے وہ لکھا ہوا ہو اور فرشتہ بھی اس کے اوپر گواہی دیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اتارتے تیرے اوپر لکھا ہوا کاغذ میں فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، پس اس کو یہ چھوتے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، یقین بھی کر لیتے، یہ سمجھ لیتے کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، عکس بندی نہیں ہے. تو پھر بھی کیا ہوتا؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو ضرور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، وہ لوگ ضرور کہتے کہ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر، کھلا جادو ہے یہ تو. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہتے، تاکید. اللہ فرما رہے ضرور کہتے، یعنی پھر بھی ماننا نہیں تھا ان کو. اور کہتے بھی کس انداز پہ؟ الفاظ دیکھیں، ان ھذا الا سحر مبین، تاکید کے اور حصر کے الفاظ ہیں، یعنی نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، جادو ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سچ نہیں ہے، سچ نہیں ہے، جادو ہی ہے. اور جادو بھی کیسا؟ مبین، کھلا، واضح جادو ہے یہ تو. یہ کہتے اگر ہم کوئی فرمان لکھا ہوا اتار بھی دیتے اور جس کو یہ چھو بھی لیتے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اسی طرح ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ بھئی فرشتہ بھی نازل ہونا چاہیے کوئی اس کے ساتھ گواہی دینے والا. تو وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر فرشتہ. اللہ جواب دیتے ہیں ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو ضرور معاملہ چکا دیا جاتا، معاملہ کا فیصلہ کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون، پھر ڈھیل نہیں دیے جاتے. دیکھیں فرشتہ اگر نازل ہوتا تو فرشتہ نازل ہونے کی دو صورتیں ہوتی، یا تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نازل ہوتا یا انسانی شکل میں نازل ہوتا. اگر فرشتہ اپنی شکل میں نازل ہوتا تو اس کے دیکھنے کی تو یہ تاب ہی نہیں لاتے، اور ان کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، نہ ان کو سمجھ میں آتا کہ یہ کیا ہے، اور نہ اس کی تاب لا سکتے تھے، اس کے آگے ٹھہر سکتے تھے. اور پھر عام طور سے فرشتہ جب ایسے موقعوں پر آتا ہے اور پھر کوئی نہیں مانتا ہے، جب اللہ رب العزت، جیسے پیچھے بھی مائدہ میں ذکر ہوا، مائدہ کے سلسلے میں، کہ جب کوئی ایسی نشانی طلب کی جاتی ہے جو اپنے منہ سے مانگی جائے، ایک تو ہے وہ نشانی جو اللہ رب العزت دیتے ہیں، وہ معجزات جو اللہ رب العزت دیتے ہیں اپنی مرضی سے، اور ایک ہے وہ نشانی جو بول کر مانگی جائے. اس پر بھی اگر نہ مانا جائے پھر اللہ کا عذاب سخت ہوتا ہے. تو اب اگر فرشتہ نازل ہو اور وہ ان کو بتائے، تو پہلے تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر اپنی اصلی شکل میں ہوگا تو وہ تو اس کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتے، تاب ہی نہیں لا سکتے، اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اور پھر اگر نہ مانے تو پھر عذاب بھی سخت، لقضی الامر، معاملہ ختم کر دیا جائے بالکل، ثم لا ينظرون، پھر مہلت بھی نہیں دی جائے. اور دوسری صورت یہ کہ فرشتہ اگر انسانی شکل میں آئے تو اس کا جواب آگے اللہ دیتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم کرتے اس کو فرشتہ تو ضرور ہم کرتے اس کو مرد، اور ضرور شبہ میں ڈالتے ہم ان کے اوپر جس میں جو یہ شبہ کرتے ہیں. یعنی اگر فرشتہ کو ہم انسانی شکل میں بھیجتے، اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو پھر انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں بھیجتے، تو جب وہ مرد کی شکل میں ہوتا تو پھر یہ شبہ میں پڑ جاتے، پھر بولتے بھائی یہ تو آدمی ہے، یہ تو انسان ہے ہمارے جیسا. اگر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، مرد آتا،
تو بولتے یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، ہمارے جیسا مرد ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ تو پھر یہ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے نبی کے سلسلے میں بھی یہی شبہ پیش کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں بھی پھرتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان کے رسول ہونے کو بھی بعید سمجھتے تھے، مشکل سمجھتے تھے مشرکین مکہ۔ حالانکہ انسانوں کے لیے جب پیغمبر بھیجا جا رہا ہے، پیغام پہنچانے والا بھیجا جا رہا ہے، تو انسان ہی تو بھیجا جائے گا۔ اگر کسی اور کو بھیجا جائے گا تو پیغام کس طرح سمجھ میں آئے گا؟ بہرحال اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات پہلے میں کر چکا ہوں۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا، مرد ہوتا، تو پھر یہ شبہ میں پڑ جاتے کہ یہ تو بھائی انسان ہے، مرد ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہاں ہے؟ تو فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم کرتے اس کو فرشتہ، یعنی اگر ہم فرشتہ اتارتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ضرور ہم کرتے اس کو مرد، تو مرد کی شکل میں اتارتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ضرور ہم شبہ میں ڈال دیتے ان کے اوپر وہ جو وہ شبہ کرتے ہیں، جو وہ شبہ ویسے بھی کرتے ہیں نبی کے سلسلے میں اور قرآن کے سلسلے میں، تو وہی شبہ پھر ہم ان کے اوپر گویا کہ ڈال دیتے، وہی شبہ میں پڑ جاتے وہ۔ تو اس لیے ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ فرشتہ اترنا چاہیے، یہ مطالبہ سراسر غلط اور بے وقوفی ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ جب مشرکین مختلف قسم کے مطالبات کرتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہوتی تھی، یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے مطالبات پورے ہو جائیں، شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو یہ جواب دے دیا ان کے مطالبات کے سلسلے میں کہ ان کے مطالبات ماننے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے یہ۔ آگے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ بہت سے رسولوں کا اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے، تو آپ کا بھی اڑایا جائے گا، اس لیے آپ اس میں فکر مند اور پریشان نہ ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور مذاق اڑایا جا چکا تجھ سے پہلے رسولوں کا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا ان سے اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ نبی جب ان کو عذاب کی وعید سناتے تھے، نبی جب کہتے تھے کہ تم باز آ جاؤ، تم جھٹلاؤ نہیں ورنہ عذاب آئے گا، تو وہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ بہت اچھی حالت میں تھے، وہ بہت اچھی حالت میں تھے، تو وہ یہ سوچتے تھے، سمجھتے تھے کہ نبی جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ نبی ہے ہی نہیں، اور ہماری تو بڑی اچھی حالت ہے، ہمارے اوپر کہاں سے کوئی عذاب آئے گا یا مصیبت آئے گی۔ لیکن ہوا یہی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی عذاب ان کے اوپر بھیجا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ وعدے اور وعیدیں پوری ہو کر رہیں گی، اور چنانچہ پوری ہوئیں۔ مشرکین کو مار پڑی، انسانی مار بھی پڑی، آسمانی مار بھی پڑی۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، مذاق اڑایا گیا، ضرور ٹھٹا کیا گیا، مذاق اڑایا گیا تجھ سے پہلے رسولوں کا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے ٹھٹا کیا، مذاق اڑایا، تو ان کو گھیر لیا، کس چیز نے گھیر لیا؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ جو یہاں پر لفظ استعمال کیا کہ گھیر لیا، حاقہ کا جو لفظ گھیر لیا، یعنی
پھر ان کو نکل بھاگنے کا موقع نہیں ملا. وہ جب عذاب آیا تو نکل بھاگنے کا کسی کو موقع نہیں ملا، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا. فحاق بالذین سخروا منہم، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان میں سے تو ان کو گھیر لیا. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ ٹھٹا کرتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ ہوا یہ ایسے ہی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جس کی گواہی کھنڈرات دیتے ہیں. کھنڈرات موجود ہیں، واقعات موجود ہیں کہ پھرو زمین میں اور دیکھ لو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے سیروا فی الارض، زمین میں پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. عرب کے قریب قریب بھی، مکہ کے قریب قریب بھی مختلف قوموں کے عاد سمود وغیرہ کے کھنڈرات موجود تھے اور ان کے قصے موجود تھے. قصے کہانیاں تو جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن کھنڈرات جو گواہی دے رہے ہیں تو وہ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ کسی زمانے میں کیسے طاقتور اور تہذیب یافتہ تھے، لیکن پھر کیا ہوا انجام ان لوگوں کا. تو قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ کہہ دیجئے پھرو زمین میں، چلو زمین میں، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. قل لمن ما فی السماوات والارض، اور کیوں نہ ہو انجام جھٹلانے والوں کا کہ جو ایسی ذات کو جھٹلائیں کہ جس کا ہے سب کچھ آسمان و زمین میں. آسمان و زمین کی بادشاہت جس کی ہے، اس ذات کو جھٹلانا کتنی بڑی ناانصافی ہے اور کتنے بڑے گناہ کو اور عذاب کو دعوت دینا ہے. آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ کا ہے. یعنی خود آسمان و زمین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک ذات کا ہے، ایک ذات کا بنایا ہوا ہے، ایک ذات کی یہ ساری چیزیں پیداوار ہیں اور ایک ذات ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، اور اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں، اسی ذات کا نام اللہ رکھتے ہیں. کوئی کسی زبان میں استعمال کرتا ہے، کوئی کسی زبان میں استعمال کرتا ہے، لیکن ذات ایک ہی ہے جو سب چیزوں کی بنانے والی ہے، سب کچھ اسی کا ہے. آپ کہہ دیجئے قل، آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. قل، آپ کہیے للہ، اللہ کا ہے. اور جو عذاب مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو پہنچا تو وہ ان کے اپنے جھٹلانے کی وجہ سے پہنچا، ورنہ اللہ رب العزت نے تو اپنے آپ پر مہربانی لکھ لی ہے. اللہ تعالیٰ تو عام طور سے مہربانی ہی فرماتے ہیں. عذاب بھی جو بھیجتے ہیں تو وہ تو جھٹلانے والوں کو، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، حجت پوری کرتے ہیں. یہ حجت پوری کرنا، بار بار سمجھانا، نبیوں کا سلسلہ جاری کرنا، یہ بھی تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی مہربانی ہے. تو کتب علی نفس الرحمہ، لکھی اللہ نے اپنے نفس پر مہربانی، رحمت، اللہ نے اپنے نفس پر مہربانی لکھی ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی حد سے بڑھ جاتا ہے، ڈھیل دینے کے باوجود باز نہیں آتا، تو پھر اللہ رب العزت عذاب بھیجتے ہیں اور پکڑ کرتے ہیں، جیسے ابھی پیچھے ذکر ہوا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور جمع کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. قیامت کے دن کی طرف اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، سب کو اکٹھا کرے گا. وہاں بڑا حساب کتاب ہوگا. ایک تو عذاب ہو گیا وہ جو کہ دنیا میں ملا، ایک تو عذاب ہوا وہ جو دنیا میں ملا جھٹلانے والوں کو، اور ایک عذاب وہ جو قیامت میں ملے گا. قیامت میں سب کو جمع کیا جائے گا. لا يجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ جمع کرے گا تم سب کو
قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے۔ جو لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، وہ قیامت کے دن پر، قیامت کے دن جمع ہونے پر اللہ تعالی پر ایمان نہیں لاتے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ خسروا انفسهم، جو اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنے نفسوں کا نقصان کیا، اپنے آپ کا نقصان کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ رات میں ہوتا ہے، رات میں رہتا ہے، دن میں رہتا ہے۔ رات اور دن یہی تو دو زمانے ہیں، رات و دن کے علاوہ تیسرا تو کوئی زمانہ نہیں ہے، یعنی کوئی زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی رہتا ہے، جو کچھ بھی بستا ہے، سب اللہ کا ہے۔ پیچھے جگہ کے اعتبار سے گویا بات کی کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اب یہاں پر زمانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ رات و دن میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بستا ہے، جو کچھ رہتا ہے، سب اللہ کا ہے۔ تو رات اور دن میں جو کچھ رہتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بستا ہے، یعنی سب کچھ، اس لیے کہ رات اور دن کے علاوہ تو کوئی زمانہ نہیں ہے، یا تو رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے۔ تو وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رات ہو چاہے دن ہو، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، سب کو سننے والا ہے، سب کو جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، آگے اللہ رب العزت ہی کی اسی صفت کو آگے بڑھاتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے حوالے سے، اور انسان کو غیرت دلاتے ہیں کہ دیکھو ایسی ذات جو آسمان و زمین کی پیدائش جس نے کی اور وہی پالتا ہے، کھلاتا ہے، اس کو نہیں کھلایا جاتا، تو کیا اس کے علاوہ کسی کو دوست بنانا چاہیے، ولی بنانا چاہیے، مددگار بنانا چاہیے، معبود بنانا چاہیے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہو، جو کھلاتا ہو، پلاتا ہو، اسی کو تو ولی بنانا چاہیے، اسی کو تو دوست بنانا چاہیے، اس کے علاوہ کس کو دوست بنایا جائے؟ قل، آپ کہیے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ میں بناؤں دوست؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے فاطر السماوات والارض، فاطر کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا، پھاڑنے والا۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، یعنی آسمان و زمین کو جس نے نئے سرے سے پیدا فرمایا، کچھ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، کچھ نہیں تھا، نہ نمونہ تھا، نہ مادہ تھا، آسمان و زمین کو پھاڑ کر پیدا کرنے والا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ عجیب بات آپ دیکھیں، یہ جو فرمایا کہ وَلَا يُطْعَمُ، کہ اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ بتوں کو پوجتے ہیں تو بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ بت تو نہیں کھاتے، بت کے جو مجاورین ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کوئی انسان کو جو ہے وہ خدا بنا لیتا ہے، کسی پیر کو خدا بنا لیتا ہے، کسی نبی کو خدا بنا لیتا ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو کھلایا جاتا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، انسان کو کھلایا جاتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ کھلاتا ہے۔
اللہ وہ ذات ہے کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، جبکہ دوسرے جتنے بھی لوگ معبود بنائے جاتے ہیں ان کو کھلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ میں معبود کیا اللہ کے علاوہ میں بناؤں دوست، وہ اللہ جو کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، آپ کہہ دیجئے بے شک مجھ کو تو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں اول وہ شخص جو اسلام لایا، جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوا، من اسلم جو جھکا، اسلم جو جھکا، جو مطیع و فرما بردار ہوا۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں مطیع و فرما بردار ہونا، تو مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں اول وہ شخص ہوں کہ جو اللہ کے آگے جھکا اور مطیع و فرما بردار ہوا، یعنی دوسرے لوگوں سے پہلے تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کی مانوں۔ دوسرے لوگوں کو تو میں بعد میں تبلیغ کروں گا، ترغیب دوں گا، اول تو وہ حکم میرے اوپر لازم ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے۔ جب میں وہ حکم سنتا ہوں تو اول تو میرے اوپر وہ حکم لاگو ہوتا ہے، پھر بعد میں یہ ہے کہ میرے کو اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اول شخص جو ہے وہ میں ہوں جو اسلام لاؤں، یعنی کہ اللہ کا حکم مانوں، کیونکہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ پہلے تو میں سن رہا ہوں نا، اللہ جب کوئی وحی بھیج رہا ہے، کوئی پیغام بھیجا ہے، تو پہلا شخص تو میں ہوں جو وہ اس پیغام کو لے رہا ہوں، اس پیغام کو سن رہا ہوں، تو اول تو مجھے اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو اول شخص میں ہوا جو اس کے آگے فرما بردار ہوا۔ تو قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں ہوں اول جو مطیع و فرما بردار ہوا، ولا تکونن من المشرکین، اور مت ہو تو شرک کرنے والوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے مت ہو، یہ بھی مجھ کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے والا نہ ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں۔ یعنی اندازہ لگائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار محبوب شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں بھی رب کی نافرمانی کروں گا تو میں بھی عذاب میں پکڑا جاؤں گا، تو پھر دوسرے شخص کا کیا کہنا؟ جب اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی پر عذاب آ سکتا ہے، تو پھر دوسرے شخص کو تو بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے، امت کو تو بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے۔ تو قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو ہر ایک کو تو بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے۔ آگے بھی اسی طرح کا کچھ بیان ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں کریں گے۔